اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کریں گے؟ ہاں کیوں نہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے پوروں کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں، بلکہ انسان ارادہ رکھتا ہے کہ اس کے سامنے گناہ کا ارتکاب کرے۔ آج ہماری سورہ القیامہ کی آیہ مبارکہ نمبر 5 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری چل رہی تھی نفس کے حوالہ سے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، اور نفس لوامہ کے حوالہ سے 5 اس کی جو اقسام اور اس کے حوالہ سے اس کے کیا کیا معنی ہیں وہ سارے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس کے بعد تیسری آیت ہماری رہ گئی تھی، پہلے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ آیہ مبارکہ نمبر 3، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کریں گے۔ یہ جو پہلی 2 آیات تھی جو کل آپ نے سماعت کی، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2، اس کا یہ آگے جواب ہے تیسری آیت مبارکہ میں۔ اور مفسرین نے یہ لکھا ہے اپنی کتب تفاسیر میں کہ آیہ مبارکہ نمبر 3 کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ عدی بن ربیعہ اور اخنس بن شریک اس کے بارے میں، دونوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ عدی بن ربیعہ جو ہے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور آ کے یہ کہا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہڈیوں کو جمع کرے گا؟ اور اس نے کہا کہ اللہ ہماری انگلیوں کو بھی جمع کر لے گا اور ہمارے پوروں کو بھی جمع کر لے گا۔ یہ آپ کیا بات کرتے ہیں جو نہ سمجھ آنے والی ہے، جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ ایک تو یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اور دوسری یہی روایت جو ہے وہ اخنس بن شریک کے بارے میں یہی روایت بیان کی جاتی کہ اس نے یہی آ کے باتیں کی۔ اور تیسری جو روایت ہے وہ بہت کم لوگوں نے روایت کی ہے، لیکن ظاہر روایت تو وہ بھی کی گئی ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ 3 روایات جو ہیں یہ بیان کی جاتی، تینوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور تینوں کا سوال ایک ہی تھا کہ کیا قیامت کیسے قائم ہوگی، قیامت میں ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، قیامت والے دن ہمیں کیا ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، یہی ایک بات تھی۔ تو سب کے سوالوں کا جواب، اور آج بھی اگر کوئی یہ سوال کرے اور آج بھی اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس کا جواب جو ہے اس آیہ مبارکہ میں دیا گیا۔ آگے فرمایا گیا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کریں گے؟ یہ اس کو بھول ہے، ہم اس کے ایک ایک عمل کو بھی جمع کریں گے اور اس کی ہڈیوں کو بھی جمع کریں گے۔ اس پر بعض ہندوؤں کی طرف سے جو کچھ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ مسلمانوں کا جو یہ عقیدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، یہ تو قبروں میں دفن کر دیتے ہیں، اور انہیں تو ہوگا کہ جناب یہ قبروں میں دفن ہیں کے لوگ تو وہیں پہ اکٹھے ہیں، ہم تو مردوں کو جلا دیتے ہیں، جلانے کے بعد اس کی جو خاک ہوتی ہے اس خاک کو بھی ہم گنگا اور جمنا کے حوالے کر دیتے ہیں، بہا دیتے ہیں۔ تو اب کہاں رہا وجود اس انسان کا، اور اب کہاں وہ باقی رہا بندہ جس کا حساب کتاب لیا جائے گا؟ ہم نے تو ہڈیوں کی جو راکھ تھی اور جسم کی گوشت پوست کی، اس کی تو راکھ کو بھی ہم نے زندہ نہیں رہنے دیا، ہم نے تو اس کا وجود بھی ختم کر دیا اور گنگا جمنا میں بہا دی۔ تو یاد رکھیے اس کا جواب بھی یہی آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ظاہر ہے جب وہ واللہ علی قادر علی امرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے،
سوال یہ ہے وہ گنگا اور جمنا کیا اپنی مرضی سے بہتے ہیں یا ان کو بہانے والا بھی کوئی ہے؟ ہاں جی، سبحان اللہ، یہ تو اللہ کی ذات ہے. یہاں تو اللہ کے بندے جو اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. یہ گنگا جمنا تو بڑا چھوٹا دریا ہے، وہ دریائے نیل سے اپنی چیزیں نکلوا لیتے ہیں. بالاتفاق ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے حضرت ابراہیم بن ادم کے بارے میں. وہ بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک رات انہیں، ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کا ستارہ مقدر کا بدلنا چاہے تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا. جب مالک چاہے کسی کو زندگی کو بدل دے، اب ظاہر ہے ان کے زندگی کے بدلنے کا وقت آ گیا تھا. تو بادشاہ تھے، سوئے ہوئے تھے اپنے محل میں، اچانک آواز سنی چھت پر، ایک عجیب آواز ہے. محسوس کی کہ جیسے قریب تھا کہ ابھی میری چھت ہی گر جاتی. تو ظاہر زمانے میں یہ لینٹر منٹر اس طرح کی پکی سر جو ہے وہ چھتیں تو ہوتی نہیں تھی، لکڑی وغیرہ کی ہوتی تھی. تو کہا کہ کون ہے میں اس وقت میرے محل پہ؟ تو آواز آئی کہ میں اپنے اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں، کہیں ادھر نہ آ گئے. تو کہا ابے ایسے کبھی ایسا بھی ہوا؟ جاہل آدمی، چھت پہ اونٹ کیسے چڑھ گیا؟ چھت پہ اونٹ کیسے چڑھ گیا؟ انہوں نے کہا جی جب چھت پہ اونٹ نہیں آ سکتے تو نرم اور گرم بستروں پہ رب کیسے مل سکتا؟ بس وہ لمحہ تھا زندگی کو بدلنے کا. وہ کیا انسان تھوڑے تھے، اللہ کی طرف سے فرشتے تھے، وہ آواز بھی فرشتوں کی تھی. وہیں سے اٹھے رات کے اس لمحے میں، ایک مسلح اور قرآن پاک اور لوٹا لیا اور بس ایک سوئی اور ایک دری بس اٹھائی اور چلے گئے دریا کے کنارے. جنگلوں میں جا کے وہاں ڈیرا لگا دیا، بادشاہی چھوڑ دی اور اللہ کا ذکر شروع ہو گیا. اب اللہ سے تعلق شروع ہو گیا. صبح لوگ اٹھے، بادشاہی نہیں ہے، غائب ہے، مال کوئی پتہ نہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ظاہر ہے کوئی یہاں بندہ تو نہیں گم ہوا تھا، ایک بادشاہ ریاست کا تھا وہ گم ہوا تھا. تو گئے تو دریا کے کنارے ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے حضور سجدے میں گئے. دیکھا، بڑے حیران ہوئے. جی اب چلتی چلاتی ہستی بستی بادشاہی چھوڑ کے یہاں ویرانے میں ریت کے ٹیلوں میں آ کے بیٹھ گئے جہاں سوائے موذی جانوروں کے اور کچھ نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ آپ بادشاہی چھوڑ کے آ گئے. آپ نے کہا بادشاہی نہیں چھوڑی میں نے، اصل میں غریبی چھوڑی ہے، بادشاہی تو اب ملی ہے. جی آپ کو کچھ ہو گیا ہے، حالات بدل گئے. ظاہر ہر ایک کی آنکھ ہوتی ہے، جس کو اللہ چشمے بینا دے دے نا پھر اس کے لیے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک چیز جس کی اہمیت آپ کی نظر میں ہو میری نظر میں وہ ٹکے کی بھی نہ ہو. ایک وہ چیز جس کی میرے نزدیک بڑی اہمیت ہو آپ کے نزدیک وہ ٹکے کی بھی نہ ہو. مجھے یاد ایک دفعہ ایک بریک کے دوران نا کوئی بچے کو چیزیں نا وہ چیزیں وہ ہمارے لوگ وہ بیچتے ہیں نا، یہ خانچہ فروش، وہ فروٹ ڈال دیا، امرود ڈال دیے، کوئی اور چیز ڈال دی وہ صفحے کے اندر، یہ خانچہ فروش جو ہوتے ہیں. وہ ایک صفحہ مجھے ملا، اس میں کوئی حدیثیں لکھی تھی. میں دوڑ کے گیا اس کے پاس، دیکھا تو وہ ایک پوری حدیث کی کتاب تھی. اب کسی نے ردی میں بیچی ہوئی تھی، 150 کی بیچ دی ہوگی اس نے. اب اس کے نزدیک اس کی کیا قیمت تھی؟ 40-50 روپے. کیوں؟ اس کے یہاں ٹکے کی بھی وہ نہیں تھی، اس کے یہاں تو وہ ردی تھی. جلدی سے نکال لی، اتنی پیاری کتاب تھی، وہ لا کے میں نے یہاں رکھ لی. اسی طرح حاجی صاحب نے مجھے کتاب دی، وہاں ڈسٹ بن میں پڑی ہوئی تھی. میں نے ابھی تک اس کے اوپر غلاف چڑھا کے لائبریری میں سجا کے رکھا ہوا، شواذ البرکات. ایسا ہی ہے جی. اب اس کے ہاں وہ ٹکے کی بھی نہیں تھی، اس نے وہاں پھینک دی اور میں نے اس کو لائبریری میں قیمتی جگہ پہ سجا دیا. کیوں؟ ہر ایک کے ہاں اس چیز کی جو اہمیت ہے اس کی نظر کے مطابق ہوتی. اگر آپ ایک لال اور موتی جو ہے وہ ایک موچی کے پاس رکھ دیں گے تو وہ جوتوں میں پھینک دے گا، اور وہی جا کر آپ کسی جواہری کو دکھا دیں وہ قدر جانتا ہے اس کی. قدر شیخ سعدی نے کہا تھا قدر جوہر جوہری بھی شناسد نہ کہ زود کفش. جوہر کی قدر جوہری جانتا ہے، موچی کو کیا پتا وہ کیا سبحان اللہ ہے. کسی نے لال دیا تھا جناب کسی کمار کو، اس نے گدھے کے گلے میں ڈال دیا. ظاہر ہے یہ اصول ہے، ہر ایک کی نظر میں وہ چیز کی اہمیت نہیں ہوتی. جو کتاب کی اہمیت میری نظر میں ہے وہ آپ کی نظر میں نہیں ہوگی. ظاہر ہے آپ پیسے بچا بچا کے کوئی اور چیز خرید کے لاتے ہوں گے، ہم میں پیسے بچا بچا کے کوئی کتاب لے آتا ہوں جب جاتا ہوں.
تو یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے اس کی نظر میں، جس سے وہ لگن کرتا ہے۔ اب ابراہیم ادم کی اہمیت بدل گئی تھی، اس کی نظر کے ہاں اہمیت بدل گئی، کہا وہ بادشاہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر کیسے؟ ان کا نہیں، آپ کے پاس وہ سوئی تھی نا، آپ نے وہ دریا میں پھینک دی، آپ نے فرمایا مچھلی ہو میری سوئی لے آؤ۔ اب مچھلیاں جناب، کبھی مچھلیاں بھی سنتی ہیں کسی کی بات؟ کبھی مچھلیاں بھی دریا سے سوئی یہاں گر جائے وہ نہیں ملتی، تو مچھلیاں نکلی۔ اللہ نے دکھانا تھا نا کہ جب اللہ کوئی بندہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے میرے دربار میں آ جاتا ہے تو اس کو میں پھر نوازتا کیسے ہوں؟ اس کے یہاں یہ دنیا پھر کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ مچھلیاں کسی کے منہ میں سونے کی سوئی اللہ نے کیا تھا نا جی، دربگن دریاؤں میں کہاں سونے کی سوئیاں ہوتی ہیں، کسی کے منہ میں چاندی کی، کسی میں کوئی۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے میری لوہے والی سوئی چاہیے۔ ایک مچھلی آئی تو اس کے منہ میں وہ لوہے کی سوئی تھی، آپ نے لی، آپ نے فرمایا بتاؤ وہ بادشاہی اچھی ہے یا یہ بادشاہی اچھی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر ابراہیم ادم نے بس پھر وہی پیدل حج کیے، پھر اللہ کے دربار میں رہے، کعبہ میں طواف میں زندگیاں گزر گئیں، ٹھوکریں لگا دی بادشاہی کو۔ تو مقصد کیا ہے آج کرنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ وہ گنگا جمنا جو ہے اور یہ دریا جو ہے اور سمندر جو ہے اور اس کے اندر جو آبی مخلوقات ہیں، یہ ساری کی ساری یہ کس کی حکومت چلتی ہے؟ اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ ان کو کون بتائے اور سمجھائے کہ گنگا جمنا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتی، اور اللہ نے اسی سے کہنا ہے لے آ ان کی راکھ کے ذرات آ جائیں گے، پھر واپس لوٹیں گے، ہوا میں اڑائیں گے، ہوا سے حکم ہوگا، ہوا ان کے ذرات کو جمع کر کے واپس ہمارے دربار میں پیش کر جمع کرے گی۔ اللہ نے کیا کہنا ہے؟ کون یکون، بس اتنا سا وقت ہونا۔ فرمایا ابو جہل یہ سمجھتا ہے، عدی بن ربیعہ یہ سمجھتا ہے، اخنس بن شریک یہ سمجھتا ہے، اور آج بھی اگر کوئی سمجھے یہ کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے تو فرمایا یہ اس کا غلط گمان ہے، ہم جمع کریں گے اور ہم حساب و کتاب لیں گے۔ اللہ اکبر۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں کیوں نہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے پوروں کو بھی ٹھیک ٹھیک بنا دیں گے۔ یہ آیت نمبر 3 اور 4 ذہن نشین رہے، یہ تمام سوالوں کا جواب ہے۔ جو قیامت کے منکر ہیں، حساب کتاب کے منکر ہیں، دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں، سب کا جواب ان 2 آیتوں میں آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے منکر کا یہ پور ہوتا ہے نا، یہ والا پور اور یہ ساتھ یہ جڑا ہوا جہاں پہ، فرمایا ہم تو ان کا ایک ایک جو پور ہے نا اس کو بھی ٹھیک ٹھیک کریں گے، ہاں جی، پورا انسان بنائیں گے، اس کی راہ کو واپس اسی کی صورت میں، جس صورت میں وہ تھا اس کو لا کر بنا کر اس کے ایک ایک پور کو جوڑ کر اپنے دربار میں کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے ہاں اب بتا، ہم نے تجھے بنایا تھا، ہم نے تجھے پیدا کیا تھا اور ہم نے تیری ہدایت کے لیے اسباب بھی بنائے تھے، تو نے ہمارا انکار کیا اور تو یہ کہا کرتا تھا کہ کیسے قیامت قائم ہوگی اور مرا ہوا کیسے زندہ ہوگا، بتا میرے دربار میں مرنے کے بعد زندہ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا؟ اللہ اسی سے اقرار کروائے گا اور پھر وہ اقرار کرے گا، اب کہے گا کہ اے اللہ اب مجھے موقع دے، میں دوبارہ جاؤں، زندہ ہو جاؤں اور دوبارہ تیرے حضور، اب میں برائی نہیں کروں گا۔ اللہ فرما کہ نہیں، اب وقت گزر گیا، اب نہیں۔ اس لیے جو کل میں نے ایک بات کی تھی نا حضرت حسن بصری والی، کہ نیک شخص ہر وقت اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ تو کچھ نہیں، تو کچھ نہیں، تو کچھ نہیں، اور برا شخص جو ہوتا ہے کچھ نہ ہونے کے باوجود کہتا ہے تو بڑا کچھ ہے۔ کل ہی میں نے یہ بات عرض کی ہے، ہمیں آج وقت ہے، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا، آج وقت ہے، آج لے ان کی بنا، آج اللہ کی پناہ میں آ جائیے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جائیے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج اللہ اور اللہ کے رسول سے مدد مانگ لیجئے، توفیق مانگ لیجئے ہدایت کی، پھر کل اگر مان بھی گئے تو پھر وہ نہیں مانے گا، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا تو قیامت میں تو مجبوری سے مانا ہے نا جی، وہاں تو صورتحال ہی ایسی ہے، تو اس لیے فرمایا گیا ہم ایک ایک پور کو جمع کریں گے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ،
انسان ارادہ رکھتا ہے کہ اس کے سامنے گناہ کا ارتکاب کرے، فرمایا انسان کو احساس ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے اور اسے شرم آنی چاہیے کہ وہ اللہ کے دربار میں اور اس کے سامنے برائی کرتا ہے۔ ہمارا ایک ایک چیز اب تو خیر جدید سائنس نے ہمارے لیے بڑے بڑے معاملات جو تھے نا بڑے آسان کر دیے۔ مثال کے طور پہ یہ ویڈیو بن رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ آپ صدیوں بعد بھی، جب میں بھی نہیں ہوں گا، آپ بھی نہیں ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی چاہے یہ نام لکھ کر یہ ویڈیو نکال سکتا ہے، سارا ڈیٹا محفوظ ہوگا نا جی، کون بیان کر رہا ہے، کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے چہرے ہوں گے، چاہے ان میں سے کوئی ایک چہرہ بھی دنیا میں نہ ہو، لیکن وہاں محفوظ ہوگا۔ یہ کیمرہ محفوظ جو کر رہا ہے چیز ساری واپس اس طرح لوٹ آتی ہے۔ بتائیے جو ہم عمل کرتے ہیں اس کے ہاں نہیں ایک محفوظ ہو رہی ہے چیز؟ سوچنے والی بات ہے نا، سوچنے والی چیز ہے۔ اس کے ہاں بھی ایک ریکارڈنگ چل رہی ہے، ایک ویڈیو چل رہی ہے اور وہ مسلسل چل رہی ہے۔ بس اللہ وہ دوبارہ جب ہم جائیں گے وہاں پہ بس کلک کی ہونا ہے، ایسے پورا ریکارڈ نکل آئے گا سارا، جیسے اس میں آپ ایک کلک کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے، لنک ہوتا ہے آپ کلک کرتے ہیں اور کلک کرتے وہ سارا ریکارڈ۔ یہ اس کو آپ بیک والا ریکارڈ کھولیں، آپ کو بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی اس میں ایسی، چہرے یہاں سامنے بیٹھا کرتے تھے، اب وہ مجھے اس میں نظر نہیں آتے، لیکن ان کے ریکارڈ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی وہ ویڈیو میں ان کے چہرے ہیں، موجود ہیں۔ بہت سارے ایسے چہرے تھے جو پہلے آتے تھے، اب نہیں ہے، اس میں ریکارڈ محفوظ ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے ہاں ہم سب کا ریکارڈ محفوظ ہے، ایک کلک پہ، ایک اشارے پہ، ایک آرڈر پہ سارا ریکارڈ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے ہم نے اپنا ریکارڈ اچھا رکھنا ہے، ہم نے اللہ کے دربار میں اپنا ریکارڈ اچھا رکھنا ہے، اور ایسا ریکارڈ ہو کہ جس ریکارڈنگ کو دیکھ کر ہمیں شرمندگی نہ ہو، ایسی ریکارڈنگ ہو کہ جس کو دیکھ کر ہمارا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ مثال کے طور پہ مرنے کے بعد ہماری ایک ایسی ریکارڈنگ ہو جناب کہ جہاں پہ صرف ایسی اس طرح کی ریکارڈنگیں پڑی ہوں، وہی چل رہی ہوں، تو بعد والے بھی کہیں گے یار واہ بڑا نیک بندہ تھا یار، دیکھو ماشاءاللہ اس کی جو جتنے بھی ریکارڈ ہیں بڑے اچھے ہیں۔ اگر مرنے کے بعد کوئی ایسی ریکارڈنگ یا ایسی ویڈیو جو گندی اور بری ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ بندہ خود دیکھنا پسند نہیں کرتا، چھپاتا پھرتا ہے، تو کیوں نہ اللہ کے دربار میں بھی ہماری ریکارڈنگ ایسی ہو کہ جب قیامت والے دن ہمارے سامنے وہ چلے نا تو ہمارا سر شرمندگی سے جھکے نہیں، بلکہ اللہ کے حضور میں خوشی میں سبحان اللہ کے جملے نکل جائیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ایسی ریکارڈنگ کروانی ہے، ہم نے ایسے اعمال کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے اس کے لیے کہ جب وہ ہمارے سامنے ایسے چلے نا جی تو ہم اس کو دیکھیں، تو ظاہر ہے وہ تو سب کے سامنے چلنی ہے، دیکھتے ہوئے ہمارا سر شرمندہ نہ ہو جائے، اوئے میں نے یہ غلطی، میں نے یہ برائی کی، میں نے اللہ کی یہ نافرمانی کی، بلکہ جب نیکیاں ہوں گی تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ بھی راضی ہوں گے، اور فخر سے سر ان کا بھی بلند ہوگا کہ واہ میرے امتی تو نے کلمہ پڑھنے کا حق ادا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اور یہ ساری جو کوشش ہو رہی ہے، یہ ہر روز جو صبح پیغام اللہ کا سنایا جاتا ہے، اور اللہ کا پیغام، رب تعالیٰ پیغام سنا رہا ہے، پیغام تو اللہ کا ہے نا جی، ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہم تو کٹ پتلی ہیں، اصل پیغام تو اسی کا ہے، اور تجدید بھی اسی کی ہے، یہ صدا بھی اسی کی ہے، میری کوئی صدا نہیں ہے، صدا اللہ کی ہے۔ ہاں جی، میں کیا صدا لگا سکتا ہوں؟ صدا تو اللہ کی ہے، وہی صدا لگا رہا ہے سب انسانوں کو۔ کل یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں صدا لگانے والا مولا تو نے انتظام نہیں کیا تھا، رب نے وہ بھی انتظام فرما دیا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا جو یہ سارا ریکارڈ ہے وہ ایسا بنائے کہ کل قیامت والے دن ہم شرمندگی سے بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں برائی سے محفوظ فرمائے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔